جی، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 26 ہے، یعنی 5واں پارہ جو ہے نا اس کے پہلے صفحے پر آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین، کہ بیان کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم، اور تمہیں چلا دے، سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ویتوب علیکم، اور تم پر رجوع فرمائے، تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، بہت جاننے والا ہے، حکیم، بہت حکمتوں والا۔ واللہ، اور اللہ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ، یرید، چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو پیروی کرتے ہیں شہوتوں کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کیا چاہتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ راستے سے بہت دور۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یخفف،
کہ ہلکا کر دے عنکم تم سے بوجھ کو، وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفاً کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، لا تأکلوا، تم مت کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم اپنے درمیان، بالباطل باطل ناحق، الا مگر ان تکون یہ کہ ہو تجارت ہو عن تراض منکم، رضامندی سے تمہاری باہمی، ولا تقتلوا انفسکم، اور تم مت قتل کرو اپنے آپ کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے بکم تم پر، رحیما مہربان، ومن یفعل ذلک، اور جو کرے یہ کام، یعنی جو باطل طریقے سے مال کھائے، عدوانا زیادتی کرتے ہوئے، وظلما اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف عن قریب نصلیہ، ہم اس کو داخل کریں گے نارن آگ میں، وکان ذالک، اور ہے یہ بات علی اللہ، اللہ پر، یسیرا آسان، ان اگر تجتنبوا، تم بچو، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر عنکم، تو ہم مٹا دیں گے تم سے، سیئاتکم، تمہارے خطائیں، یعنی تمہارے صغیرہ گناہ، وندخلکم، اور داخل کریں گے تمہیں، مدخلا کریما، عزت والی جگہ میں، ولا تتمنوا، اور تم مت تمنا کرو، ما اس چیز کی، فضل اللہ بہ، کہ فضیلت دی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس کمائی میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسب، عورتوں کے لیے حصہ اس کمائی میں سے جو انہوں نے کمائی، واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو تم اس کا فضل، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والا، وَلِكُلٍّ، اور سب کے لیے، جعلنا، ہم نے بنائے ہیں، موالی ورثہ، مما اس مال میں سے، ترک الوالدان، جو چھوڑ کر مرے والدین، والاقربون، اور قریب رشتہ دار، والذین، اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، کہ جن سے تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو دے دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہیداً، گواہ۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میرے خیال میں نا اس کو ہٹا دے، جانے والا اس کو ہٹا دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، بس ٹھیک ہو، بس ٹھیک ٹھیک۔ اچھا جی جی، اللہ اکبر۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ گزشتہ آیات میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے جائز نہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ احکام بیان کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ احکام بیان کر کے کیا کرتے ہیں، تمہیں چلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے طریقوں میں جو تم سے پہلے گزرے،
یعنی تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں، بد نہیں، نیک لوگوں کے طریقے پہ تمہیں چلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اپنے نیک لوگوں کے پیروی کرو، تو اسی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تم پر متوجہ ہونا چاہتے ہیں، تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بہت حکمت جاننے والا ہے، بہت جانتا ہے، تو کون سے احکام دینے ہیں کون سے نہیں دینے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور حکیم بھی ہے، حکمتوں والا ہے، تمہیں وہ احکام تم پر فرض کرنا چاہتا ہے، وہ احکام اس نے مقرر کیے ہیں جس میں تمہارے لیے مصلحت اور جو تم کر سکتے ہو، جس میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ فرمایا کہ واللہ یرید ان یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو اپنی شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم راہ سے دور ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت چاہتا ہے، تمہیں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے نا رشتوں کا ذکر کیا کہ یہ رشتے تمہارے لیے حلال ہے، اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے وہ کچھ رشتے ہمارے لیے حلال کر دیے اور کچھ ہمارے لیے حرام کر دیے، حدود مقرر کیے۔ لیکن جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنی محرمات، بہن بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے، مجوسیوں کے ہاں جو آتش پرست لوگ ہیں ان کے ہاں یہ تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے بہن کے ساتھ نکاح کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر محرمات کے ساتھ کسی نے نکاح کیا مجوسیوں نے تو ان کے درمیان جدائیگی کر دو۔ ابھی ہماری ماتحتی میں رہتے ہوئے اپنی محرمات کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے، یہ کون سی بات ہے تم نکاح کر کے پابند کرو، بس عورت تو ایک مشترک پراپرٹی ہے، اس میں جو ہے نا کہ اس کو پابند نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ آپ لوگ سن رہے۔ اچھا باہر ممالک میں ایک سے زائد آپ شادی نہیں کر سکتے، مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا، لیکن وہاں پر ایک شادی، دوسری شادی آپ کر ہی نہیں سکتے، رجسٹر نہیں کروا سکتے۔ ہاں اگر آپ کوئی جو ہے نا وہ گرل فرینڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہ سوچ آپ دیکھیں، ان کی سوچ کو ذرا دیکھیں کہاں تک گر چکے ہیں یہ لوگ۔ آپس میں جو ہے نا مرد سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جو لوگ خواہشات کے پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اچھا ہمارے بعض نادان قسم کے لوگ، بعض سیکولر ذہن رکھنے والے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بظاہر ان کی باتیں ان کو میٹھی میٹھی اچھی لگتی ہے نا، ان کی باتوں میں آ کر پھر وہ بھی جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے اسلامی ملک میں اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان سے ہوشیار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے راہ سے ہٹنا چاہتے ہیں، ہوشیار رہنا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، تم سے بوجھ کو ہٹائیں، آسانی پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، تمہارے لیے نکاح کو حلال کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر ساتھ خواہشات بھی ہوتی اور نکاح بھی نہ ہوتا جائز تو مشقت ہوتی کہ نہ ہو۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا، انسان کمزور ہے، نہیں رہ سکتا۔ اچھا پھر یہاں تک کہ مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی، اور یہاں تک آسانی ہے کہ اگر آزاد سے کرو نہ باندی سے کرو، باندی سے بھی نکاح کر سکتے ہو، اور آزاد کا اگر تم خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، آزاد عورت نہیں مل رہی تو باندی سے بھی نکاح کر لو۔ تو یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کمزور ہے۔
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو اس کی طاقت کے مطابق جو ہے نا اس کو مکلف بنایا تکلیف۔ ہم جو کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی تکلیف دی ہے، اتنا مکلف بنایا۔ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے نماز ایسا ہے جیسے کہ آپ پہاڑ ان کے سر پہ گرا دیں۔ نماز 5 نمازیں اچھا ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن پڑھ نہیں رہے لوگ۔ روزہ جو لوگ رکھ رہے ہیں وہ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہر مہینے بھی روزے رکھتے ہیں، رکھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ روزہ نہیں تھے ان سے کہتے وہ 1 مہینہ مسلسل روزے رکھ لیں، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سحری کھائیں ہم، اتنا مشکل کام، صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا رہیں، اتنا مشکل کام کون کر سکتا ہے؟ صبح سویرے اٹھنا وہ سحری کے لیے اتنا مشکل کام کون کر سکتا ہے؟ بھوک کون برداشت کر سکتا ہے؟ البتہ افطاری کے لیے پھر دوسروں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، افطاری کر سکتے ہیں، اتنے بڑے کافر بھی نہیں کہ افطاری بھی نہ کر سکے، تو وہ کر رہے ہیں، تو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جتنے احکام ہیں شریعت کے وہ انسان کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اچھا، اب پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کن رشتوں سے، کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، کن سے نہیں ہو سکتا، کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کون سا مال حلال ہے، کون سا مال حرام ہے۔ فرمایا کہ تم لوگوں نے کسی کا مال، اپنے مال سے مراد یعنی دوسروں کا مال، دوسروں کا مال بھی باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہیں کھانا، اپنا مال بھی ناحق نہیں کھانا۔ تو اپنا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہیں کھانا۔ ناحق طریقے میں بہت سارے طریقے ہیں، سودی معاملہ کر کے ناحق مال نہیں کھانا، رشوت دے کر ناحق مال نہیں کھانا۔ رشوت کو آج کل چائے پانی کا نام دے دیا گیا، آج کل نام بدل گئے، ٹھیک ہے، حرام چیزوں کے نام بدل رہے ہیں، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بڑے محترم قسم کے نام دے رہے، چائے پانی۔ اب چائے پانی بھی پرانا ہو رہا ہے، کوئی ایڈوانس نام شاید آ جائے، برگر پیزا، ٹھیک ہے، اس طرح کے نام آئیں گے اب آہستہ آہستہ۔ تو اس رشوت، جوے کے ذریعے سے مال کمایا جائے، باطل طریقہ ہے۔ زبردستی سے کسی سے چھینا جائے، باطل طریقہ ہے۔ ڈاکہ ڈالا جائے، کسی کا مال چوری کیا جائے، کسی سے مال چھینا جائے، یہ سارے طریقے باطل طریقے ہیں۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ مال جو معاملہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، جائز طریقے سے کھاؤ۔ اور جائز طریقوں میں سے بھی تجارت کا ذکر کیا، حالانکہ جائز طریقے بہت سارے ہیں۔ جائز طریقے جو ہے نا، میراث کے ذریعے سے کسی کو مال مل جائے، جائز طریقہ ہے۔ وصیت کے ذریعے سے مال مل جائے، جائز طریقہ ہے۔ کہ کسی کو مال گفٹ کر دے، جائز طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے طریقے جائز ہیں، لیکن یہاں پر تجارت کا ذکر کیا کہ باہمی لین دین سے، کیونکہ تجارت ایک تو ہمارا اکثر جو مال ہے وہ ہمیں آتے تجارت کے ذریعے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ انسان کی سب سے بہترین کمائی کون سی ہے، تو فرمایا عمل یدی، اس کے ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھ کی کمائی یہ سب سے بہترین مال ہے انسان کا۔ ظاہر ہے کہ تجارت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین
والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو صدوق سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا، یہ نہیں کہ مال جو ہے نا 200 کا آیا کہہ رہے 500 کا ملا مجھے، قسمیں اٹھا کر یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو صدوق ہو، امین امانت دار ہو، خیانت نہ کرتا ہو، کسی کا مال پڑا ہوا ہے اس میں خیانت نہیں ہے، تو ایسا تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو وہ تاجر ہوگا قیامت والے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ قیامت والے دن ایسے تاجر کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور وقت جیسے شخصیات کے ساتھ، شہداء شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اتنا بڑا درجہ ملتا ہے اگر کوئی تجارت میں سچائی اور امانت داری اختیار کر، کتنی بڑی بات۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حدیث ہیں جو ہے نا وہ تجارت کی فضیلت پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ذکر کیا تجارت کا، کہ تجارت کے ذریعے سے تو تم مال حاصل کرتے ہو باہمی، لیکن عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے۔ تجارت ہے لیکن اس میں باہمی رضامندی نہیں ہے۔ مثلا میں یہ گلاس ہے، میرا گلاس ہے مثال کے طور پر، میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا، لیکن یہ مجھ سے لے رہے ہیں کہ نہیں زبردستی مجھے دو، لیکن نہیں بیچنا پڑے گا، تم نہ تمہاری خیر کوئی نہیں، اگرچہ پیسے دے رہے ہیں لیکن میں پیسوں کے بدلے میں بھی نہیں بیچنا چاہتا، مجھے ضرورت ہے جو بھی ہے، بس میری چیزیں نہیں بیچنا، لیکن یہ زبردستی مجھ سے لیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں۔ تجارت وہ ہو جو باہمی رضامندی سے، دونوں طرف باہمی خوشی ہو، دلی خوشی ہو۔ رضامندی سے نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی بھی شخص کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ کسی کا مال بھی اگر دلی رضامندی نہ ہو، دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جی بوتل پلاؤ، جی بوتل پلاؤ، نہیں بوتل پلاؤ، اس کو مجبور کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ شرم کے مارے پیسے نکالتا ہے لیکن اس کی دل رضامندی نہیں ہوتی، وہ بوتل پلا رہا ہے تو یہ پینا ناجائز ہے، جو پی رہے حرام ہے۔ کسی کو مجبور کر پیزا کھلاؤ، برگر کھلاؤ، شاورما کھلاؤ، چپس کھلاؤ، لیکن وہ کھلانا نہیں چاہتا، مجبور کر کے مجبور کیا اس کو، شرم کے مارے پہ پیسے نکالے دے کے چلو چلتے ہیں، کھلا رہے ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس طرح مسجد کا چندہ کیوں نہ ہو، کسی کو مجبور کر کے چندہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے لیا جائے، وہ بھی حلال نہیں ہوتا اگر کوئی دل رضامندی سے، خود ہی وہ نفس کی خوشی سے نہیں دے رہا تو اس لیے عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو، اپنے جانوں کو قتل مت کرو، مراد یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کو ناحق قتل مت کرو۔ اور حق کے ساتھ قتل کرنے کے 3 طریقے ہیں، یا کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، بے گناہ کسی کو قتل کر دیا، یا کوئی شادی شدہ ہو اور اس سے گناہ ہو جائے، اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کوئی شخص مسلمان مرتد ہو جائے، مرد ہے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اور اگر وہ باز نہیں آتا، واپس نہیں آتا اسلام میں، تو اس کو قتل کیا جائے گا، عورت کو جیل میں رکھا جائے گا۔ اور لا تقتلوا انفسکم سے مطلب یہ بھی ہے کہ خودکشی مت کر، خودکشی حرام ہے، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے،
تو ہماری چونکہ ہے نہیں، اس لیے ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے. اس کو اپنی جان ختم کرنا ہے، جان میں تصرف کر رہے ہیں نا، کسی چیز میں تصرف کر رہے ہیں. آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، اب اس میں کیسے تصرف کر سکتے ہیں؟ اللہ کی ملکیت. تو ان اللہ کان بکم، اس لیے مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے. لہذا وہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ وہ تمہیں سزا دے. تم کسی کو قتل کرو گناہ کر کے تمہیں سزا مل جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اگر کوئی ایسا کر لے، باطل طریقے سے مال کھائے، کسی کو قتل کر دے ظلم زیادتی کرتے ہوئے، تو فرمایا ایسے شخص کو ہم آگ میں داخل کریں گے. ان قریب اس کو ہم کیا کریں گے؟ آگ میں داخل کریں گے قیامت والے دن. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے. آگ میں داخل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ مہربان ہے تم پر، لہذا تم ایسے کام کر کے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اپنے آپ کو آگ میں جو ہے نا داخل نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں داخل نہ کرے آگ میں، ایسا نہ کرو. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریم. فرماتے ہیں کہ پچھلے میں کہ اگر کوئی ایسا کرتے ہیں ظلم زیادتی کرتے ہیں، یعنی گناہ کا کام ہے ظاہر. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں کا اجتناب کرو، تم بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرو، اگر بڑے بڑے گناہ کرو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو. اب میرا ذہن جو ہے نا وہ پوری طور پر حاضر نہیں، ٹھیک ہے جی. تو بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچو، اجتناب کرو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہارے صغیر گناہ معاف کر دیں گے. صغیر گناہ تمہارے معاف کر دیں گے، تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے. دیکھیے گا گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو گناہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام اللہ کے مرضی کے خلاف کیا جائے وہ گناہ ہے. اب اگر گناہ کی اس تعریف کو دیکھا جائے تو پھر اس حوالے سے ہر گناہ بڑا ہے، پھر تو چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے نا. گناہ اس لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں صغیرہ کبیرہ، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، یہ کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ سارے کبیرہ سارے بڑے، کیونکہ گناہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مرضی کے خلاف جو بھی کام ہو. تو اللہ کے مرضی کے خلاف جو بھی کام وہ اس کو ہم چھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو بڑا گناہ ہے. اس لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ فرق ہی نہیں ہے صغیرہ کبیرہ کا. لیکن بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، صغیرہ کبیرہ کا فرق ہے. گناہ بعض صغیرہ ہوتے ہیں اور بعض کبیرہ ہوتے ہیں. اب صغیرہ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ تو اس میں پر مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. ایک تعریف تو یہ ہے کہ جن گناہوں پر وعید ہو، قرآن حدیث میں وعید کا ذکر ہو، سزا کا ذکر ہو کہ اس پر فلاں سزا ہے، فلاں سزا اگر تم یہ کام کرو تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ صغیرہ ہے. اور ایک تعریف یہ ہے کہ ہر گناہ اپنے مابعد کو، یعنی چھوٹے گناہ کی طرف دیکھتے ہوئے صغیرہ ہے، بڑے کی طرف چھوٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کبیرہ ہے، بڑے کی طرف دیکھتے ہوئے صغیرہ ہے. یعنی جو گناہ ایک گناہ ہے اس پر وعید زیادہ ہے اور دوسرا گناہ اس پر وعید کم ہے، تو جس پر وعید زیادہ ہے وہ دوسرے گناہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ کبیرہ ہے. لیکن پھر اس سے جو اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ اس کی وعید اس سے بھی زیادہ ہے تو اس کے اعتبار سے پھر صغیرہ ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ گناہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبیرہ کہا ہے وہ کبیرہ ہے، جن کا ذکر ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا شرک گناہ کبیرہ ہے، حقوق الوالدین، ٹھیک ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا
یہ گناہ کبیرہ ہے، قطع رحمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، وغیرہ ذالک، شراب کا عادی ہونا یہ گناہ کبائر ہے، اور ان کے علاوہ جو باقی گناہ ہے وہ صغائر ہے۔ تو جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، توبہ کے علاوہ معاف نہیں ہوتے، یہ توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نیک اعمال سے معاف ہوتے ہیں۔ کوئی نیکی کریں آپ تو نیکی جو ہوتی ہے یہ بھی چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وہ گناہ جو ہاتھ نے کیے ہوتے ہیں، جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ جھڑ جاتے ہیں، جو گناہ آنکھوں نے کیے ہوتے ہیں وہ بھی جھڑتے ہیں، پاؤں کے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ تو یہ لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو مٹائیں گے، لیکن صغیرہ گناہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے جو ہے نا وہ صغیرہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن صغیرہ گناہ اگر کوئی اصرار کے ساتھ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، باز نہیں آتا، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک، اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور بھی فقہاء کا، محدثین کا قول ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ اصرار کے ساتھ کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا اور استغفار کے ساتھ کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی اصرار کے ساتھ مسلسل کیا جائے تو وہ گناہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ ہے لیکن استغفار کیا ہے، استغفار توبہ کی، تو وہ کبیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کبیرہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے جو بھی گناہ ہو جائے فوراً استغفار اور اسے توبہ کی جائے، اور آئندہ کے لیے جو ہے نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے، اور پچھلے گناہ پر پچھتاوا ہو، پشیمانی ہو۔ اور فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور فرمایا کہ تم مت تمنا کرو اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض عورتوں نے خواہش کی کہ کاش کہ ہم مرد ہوتے، ٹھیک ہے، تو ہم جہاد میں حصہ لیتے، ہم مردوں کی طرح زیادہ کام کر سکتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا حصہ بھی آدھا ہے وراثت میں، اور ہم جو کام مرد کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، جہاد میں حصہ، جماعت کے ساتھ نماز، بیانات وغیرہ ذالک۔ اعتراض نہیں کیا، ویسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض نہیں کر رہی تھی، اس کی حکمت پوچھ رہی تھی۔ ایک اور عورت نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میراث میں بھی ہمارا حصہ ہے، آدھا ہے، مردوں کا ڈبل ہے، اور شہادت بھی ہماری آدھی ہے، گواہی بھی ہماری آدھی ہے مردوں کے مقابلے میں، اور بھی کچھ کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے، مرد کرتے ہیں، اس طرح کے نا۔ تو اللہ جل جلالہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم مت تمنا کر اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض بار فضیلت دی ہے۔ یہ تمنا مت کرو کہ عورتیں تمنا کریں جی کاش کہ آپ مرد ہوتے، کیا پتہ اگر مرد بنایا جاتا ان کو تو جو ذمہ داری ہے وہ ان سے نہ ادا ہوتی، ان سے نہ سنبھالی جاتی۔ اسی طرح اگر غیر اختیاری امور کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کوئی اونچ مثلا کوئی سید ہے، کوئی سید نہیں ہے، تو یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کاش کہ میں سید ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اسی پہ خوش رہو، ٹھیک ہے۔ کوئی حسین ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت، کوئی جو خوبصورت ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی بدصورت ہے تو اس کو یہ تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ خاص کر میں خوبصورت ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر خوبصورت ہوتا تو اس سے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا جن سے اللہ تعالیٰ نے
اللہ اس صورت میں اس کو بچایا ہوا. تو یہ تمنا جو غیر اختیاری ہے نا، غیر اختیاری، یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کس خاندان میں پیدا ہوا، خوبصورت بدصورت پیدا ہوا، مرد عورت، کیوں کیا کریں؟ تمنا کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ ایک طرح کا حسد پیدا ہوگا. حسد کی فضا پیدا ہوگی نا کہ اس کو مجھ پر برتری حاصل ہے. تو حسد گناہوں کو جلاتا ہے، نیکی کو جلاتا ہے. حسد تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. ہاں فرمایا آگے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. جس کام میں آگے بڑھنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، اس میں کرو. مردوں کے لیے وہ کمائی جو انہوں نے کی، عورتوں کے لیے بھی اپنی کمائی، یعنی جو تمہارے اختیار میں ہے تو اس میں آگے بڑھو، اس میں آگے بڑھنے کی تمنا کرو. مثلا نیک اعمال تمہارے اختیار میں ہے تو اس میں آگے بڑھ سکتے ہو، بڑھو. اس میں تو کوئی نہیں ہے نا کہ مثلا مرد قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، عورت کا کچھ اور ہے، ایسا تو نہیں ہے. مرد نفل پڑھے اس کا ثواب زیادہ ہے، عورت پر اس کا کم ہے، ایسا تو نہیں ہے. مرد صدقہ دے اس کا زیادہ ہے، عورت صدقہ اس کا کم ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، صدقہ دو، تہجد پڑھو، اللہ کے سامنے رو، اللہ سے مانگو. اس میں آگے بڑھ سکتے ہو، اس میں آگے بڑھو. فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، میرے نماز میں خضوع پیدا فرما. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. میرے دل نرم فرما. ان اللہ کان بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کس کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنانا ہے، کس کو عورت بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس میں حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے جو ہم نہیں سمجھتے. کس کو اونچے خاندان کا بنانا ہے، کس کو نیچے. اونچے خاندان کا بنایا، کس کو نیچے خاندان کا بنایا، اللہ کے اختیار میں. لیکن نماز پڑھنا تو آپ کی خیر تو نہیں کہ جو اونچے خاندان کا وہ نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، جو نچلے خاندان کا اس کو کم ملتا ہے. اگر وہ جہاد میں جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ سے، ایسا تو نہیں ہے. اس کا حصہ زیادہ سے کم، ایسا تو نہیں ہے. تو اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. پچھلے کچھ آیات چھوڑ کر گزشتہ آیات میں وراثت کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا تھا. ورثہ کے حوالے سے تو فرمایا کہ ہم نے سب کے لیے کیا کیا ہے، سب کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں. والدین اور قریبی رشتہ دار جو بھی چھوڑ کر مرے تو اس میں سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا. ہم لوگوں نے پڑھا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. ان کا ذکر کیا اور ساتھ فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں، تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، ان کو بھی ان کا حصہ دے دو. اس سے مراد مولا الموالات ہے. مولا الموالات ایسے مولا تو دوستی کو کہا جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کوئی شخص ہوتا تھا تو وہ کسی سے کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جو میراث ہے وہ آپ لے لیں، وہ آپ کے ہے. ایک بشرط ہے کہ اگر مجھ سے زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قابل سزا جرم ہو جائے، مثلاً دیت وغیرہ لازم ہو جائے تو وہ آپ ادا کریں گے، اور میرے قرض آپ ادا کریں گے وغیرہ ذالک. باقی جب میں مر جاؤں تو میرا مال آپ کا ہے، میری وراثت آپ کی ہے. تو اس کو مولا الموالات کہتے ہیں.
اس کا ذکر ہے اس جملے میں۔ تو فرمایا اب اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، بعض محدثین تو یہ فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ ہے سورہ انفال کی اس آیت سے جس میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، ٹھیک ہے، کہ جو رشتہ دار ہیں وارث ہے وہ دوسرے سے اولا ہے۔ تو جب وہ آیت نازل ہو گئی تو اس نے اس آیت کو کیا کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اب جو ہے نا اس طرح جو عقد کرے گا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا وراثت۔ لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے۔ پھر حصہ ملے گا کہ نہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس کو حصہ ملے گا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، پھر چھٹا حصہ اسلام میں ہو گیا تھا، پھر پہلے قول کے مطابق تو یہ چھٹا حصہ منسوخ ہو گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے نہیں، وہ حصہ ہے، اس کو دیا جائے گا چھٹا حصہ۔ جبکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ جو ہے نا ختم ہو چکا، اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب اگر ذوی الفروج ہے، ذوی الفروج کے بعد پھر عصبہ کو ملتا ہے، عصبات کے ذوی الارحام کو ملتا ہے۔ اگر ذوی الارحام بھی نہ ہو تو پھر بیت المال میں، سرکاری خزانے میں اس کا مال ڈال دیا جاتا ہے جو مر جائے، اور پھر سب پر وہ مال جو ہے نا تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہاں جی، ذکر کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، قلت بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا، يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 إلا الله
الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دی کہ بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا ذا الجلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے تمام کمیوں سے تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما اپنے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کے ذریعہ بنا اس میں غور و خوض کرنے کی توفیق نصیب فرما یا ذا الجلال والاکرام پوری امت مسلمہ کو متفق متحد فرما یا ذا الجلال والاکرام ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما مجاہدین کے مدد و نصرت فرما تمام بیماروں کی شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما میرے وہ آخری دو بیٹے بیمار ہیں اسپتال میں داخل ہیں ادھر جو میرے ساتھ آتے ہیں درس میں وہ دونوں بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا یا ذا الجلال والاکرام ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما صحت کاملہ نصیب فرما تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما یا ذا الجلال والاکرام جو کچھ آپ سے مانگا ہے یا جو مانگنا نہیں چاہیے تھا جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما یا ذا الجلال والاکرام جن حضرات میں دعا کے لیے کہا ہے یا دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں ان سب کی تمام ناجائز حاجات پورا فرما تمام مشکلات دور فرما یا ذا الجلال والاکرام ہمیں ایسی حالت میں موت نصیب فرما کہ آپ ہم سے راضی ہو آپ ہم سے راضی ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وہ حاجی صاحب کا انتقال ہوا ہے مولانا باسط عتیق صاحب کے والد صاحب کا نام کیا تھا جی خان عتیق صاحب کا انتقال ہوا تو
کہ ہمارے درس میں شریک ہوتے تھے، بہت پیارے ساتھی تھے ماشاءاللہ، پابندی سے درس میں شرکت کرتے تھے، درس قرآن میں ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ذو الجلال والاکرام ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منان فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔